آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں اب میں ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب محمد نواز شریف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ صاحب، جناب چودھری خالد جاوید وڑائچ صاحب، جناب شاہد اشرف تارڑ صاحب، معزز ممبران قومی اسمبلی و معزز ممبران صوبائی اسمبلی، معزز قومی اور صوبائی فیڈرل اور صوبائی افسران صاحبان، معزز خواتین و حضرات، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ موٹر وے بھی بن رہی ہے۔ فیصل آباد سے گوجرا تیار ہو چکی ہے اور شاید بہت سارے دوستوں نے اس پہ سفر بھی کر لیا ہوگا، اور اسی طرح سے اب گوجرا سے اب شور کوٹ بن رہی ہے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ یہ جلد مکمل ہو جائے۔ اور پھر شور کوٹ کے ساتھ ابھی جو ہمارا پروگرام ہے کہ جیسے یہ یہاں سے گوجرا سے شور کوٹ بننا شروع ہو جائے گی تو اگلا حصہ جو ہے شور کوٹ سے خانے وال کا، اس پہ بھی کام فوری طور پہ شروع ہو جائے۔ تو مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مختصر عرصے میں یہ موٹر وے جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی، اور یہ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں کہ دیوار کے پیچھے یعنی یا کرٹن کے پیچھے کیا کون سے کام ہو رہے ہیں۔ یہ جو کئی لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں یا اخباروں میں لکھتے ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ حکومت کا جو PSDP جو ہے، پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے، یا پھر صوبے کا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کو اٹھا کے پڑھنا چاہیے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ فیصل آباد سے گوجرا ایک موٹر وے بن چکی ہے جو مکمل ہو چکی ہے، اور اس کی کوالٹی بھی آپ نے ابھی دیکھی ہوگی، اور بڑی ہی اچھی کوالٹی کی روڈ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بہتر کوالٹی کی روڈ ہے جو پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک ہے۔ اور فیصل آباد سے گوجرا آپ جب ڈرائیو کریں اور پھر پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد بھی ڈرائیو کریں تو آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی سڑک جو ہے یہ فینسڈ ہے، دونوں طرف سے فینسڈ ہے، یعنی کہ گوجرا سے لے کے جو ہے یہاں فیصل آباد سے لے کے گوجرا تک، اور گوجرا سے لے کے یہ انشاءاللہ وہاں جو ہے وہ خانے وال تک بھی فینسڈ ہوگی، تاکہ کوئی جانور گائے یا بکری یا کوئی اپنا جانور جو ہے وہ سڑک کو کراس نہ کر سکے۔ تو یہ اپنا میرا خیال ہے کہ یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ پردے کے پیچھے یہ سب کام جاری ہیں، اور کیا ہوگا وہ ماشاءاللہ جب یہ ہو جائے گی سڑک مکمل خانے وال تک۔ خانے وال سے ملتان پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے، اور اس کا افتتاح اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ میں کروں گا۔ اور اسی طرح سے جو لاہور سے اب ملتان جو موٹر وے بن رہی ہے، جو بننا شروع ہوگی، جس کا انشاءاللہ تعالی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی عنقریب ہوگی، تو
یہ کتنا جو ہے وہ دیکھیے آپ کے پاکستان جو ہے اس کا انٹیریئر جو وہ کھل رہا ہے، اور پھر ملتان سے سکر کا معاملہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ طے پا جائے گا، اور پھر سکر سے حیدرآباد، اور حیدرآباد سے کراچی تو پہلے ہی بن رہی ہے. تو یہ کراچی سے لاہور موٹر وے جو بن رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے منصوبوں میں یہ منصوبہ شامل ہے. تو یہ اسی طرح کا منصوبہ ہے جس طرح کا اللہ کے فضل و کرم سے پشاور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لاہور، اور اب لاہور سے کراچی جو ہے وہ لاہور سے کراچی اس کی 6 رویا وہ سڑک ہے، اور اسی طرح کی سڑک ہے جس طرح کی آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یا جس پہ آپ ڈرائیو کرتے ہیں جو کہ لاہور سے اسلام آباد جاتی. 6 رویا ہے وہ بھی، اور اس کی اب تعمیر نو شروع کر دی گئی ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ موٹر وے پچھلے 15-20 سالوں سے اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی، اور اس پہ نہ توجہ دینے کی وجہ سے اس موٹر وے کے اندر جو ہے وہ بمپس آ گئے تھے، بمپی ہو گئی تھی، اور سائیڈ والی جو ہے وہ تیسری جو لین ہوتی ہے وہ تو بالکل ہی خراب ہو رہی تھی. تو اس کو حالانکہ 10 سال کے بعد اس کو دوبارہ اس کا اوور لے ہونا چاہیے تھا موٹر وے کا جو لاہور اسلام آباد کا ہے، لیکن ماضی میں کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. ایک بہت بڑا اثاثہ ہے پاکستان کا یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اور کتنے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں اس موٹر وے سے روز، اور اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی. پچھلے 10 سالوں میں اس کی جو ہے وہ اس کی نئی سطح بننی چاہیے تھی، اور نئی سرفس اس کی بننی چاہیے تھی. اور یہ جو اوور لے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آج سے کم و بیش 5-7 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی، مکمل ہونی چاہیے تھی. ورنہ اگر ہم اس کو نہ کرتے تو وہ مزید تباہی کا شکار ہوتی. اس میں بھی اربوں خربوں روپے صرف ہو رہے ہیں، اور اس موٹر وے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آ کے بچا لیا ہے. لیکن یہ کسی کے آنے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سسٹم کے تحت یہ سارے کام جو ہے یہ اپنے وقت پہ شروع ہونے چاہیے اور وقت پہ مکمل ہونے چاہیے. اگر 10 سال کے بعد اس کی ریکنسٹرکشن جو ہے، ریکنسٹرکشن اوور لے اگر ضروری تھا تو پھر اس کو بر وقت کام کو شروع کیا جانا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ کوئی آئے اور خیال کرے اور وہ کرے آ کے. اسی طرح سے ہمارے جو سڑکیں ہیں اور پھر اثاثے ہیں، یہ ٹوٹ پھوٹ کا پھر شکار ہوتے ہیں، اور جس کا کہ بڑی عوام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آج جو ہے وہ ایک تو اب یہ ایک برانچ جا رہی ہے انشاءاللہ ملتان کراچی. فیصل آباد کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، فیصل آباد کے جتنے بھی کارخانوں کی مصنوعات جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں، وہ اب کراچی پہنچا کریں گی اس روٹ سے جو یہ بن رہا ہے. اور انشاءاللہ پھر جو اس جو کراچی اور پھر سندھ کی جو اور سدرن پنجاب کی جو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے جو پیداوار ہے، چاہے وہ ایگریکلچر پروڈیوس ہے، زرعی اجناس ہیں، اور یا انڈسٹریل جو ہے وہ کموڈیٹیز ہیں، وہ ساری کی ساری انشاءاللہ اس روٹ کے ذریعے سے اپ کنٹری آئیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر جگہ جگہ یہ نیٹ ورک ہو روڈز کا، موٹر ویز کا، تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کئی گنا تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتی ہے ہر سال. تو یہ جو ہے کمیونیکیشن نیٹ ورک بہت ضروری ہے، انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے. اگر پاکستان کے ہر صوبے نے، پاکستان کی ہر جو ہے وہ علاقے نے ایک دوسرے کے برابر آنا ہے اور بالکل برابری کی سطح اچیو کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنیکٹیوٹی اور کمیونیکیشن کا انتہائی ضروری کردار ہے اس میں، اور اسی لیے ہم اس میں خصوصی توجہ دے رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ رقوم اپنے دیگر معاملات کے لیے بھی چاہیے اور اس پہ خرچ کر رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے خطیر رقوم دی ہیں. جو وہاں پہ لوگ جو اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تھے، شمالی وزیرستان کے لوگ جو ہیں، ان کو پھر
दोबारा आबाद करने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और इसी तरह से जो अभी ज़लज़ला आया है तो ज़लज़ले ज़दगान के लिए भी हमने इसमें जो है वो अपना एक फ़र्ज़ समझते हुए उनकी बरवक्त इमदाद की है, जिसमें कि यकीनन बहुत ज़्यादा रकूम खर्च आ रही हैं। इसी तरह से हमने किसानों के लिए जो पैकेज दिया है वो 341 अरब रुपए का पैकेज है, 341 अरब रुपए का, जिसमें लाखों किसानों की जो है वो चावल की फसल जो उनकी अपना उसका मुआवजा सही नहीं मिला उनको, रूई की फसल का जो है वो भुट्टी की फसल का उनको मुआवजा ठीक नहीं मिला, तो उनके जो लॉसेस हैं, नुकसानात हैं, उनका अजाला करने के लिए उसको पूरा करने के लिए हमने उनके लिए भी एक पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें खाद भी सस्ती हो रही है। और इसी तरह से हमने सड़कों के साथ साथ हमने बिजली के कारखाने भी बनाने हैं जो बन रहे हैं, और उस पर भी अरबों खरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है, और इसका फ़ायदा जो है वो आज और कल और फिर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को बहुत पहुँचेगा। और मैं एक बहुत ज़रूरी बात इसमें ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने चंद दिन पहले ये कहा था और आपने शायद मेरी बातें सुनी हों, जो हमने LNG के जो पावर प्रोजेक्ट्स हम लगा रहे हैं, उस पे हमने एक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों रुपए हमने बचाए हैं, कौम का सरमाया बचाया है। और जो 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम उसको जमा करें तो तकरीबन 110-15 अरब रुपया जो है वो 3 प्रोजेक्ट्स में हमने बचाया है। और ये कौम के खून पसीने की कमाई है, जो हुकूमत ने अपनी अनथक मेहनत और शफाफियत की बिना के ऊपर ये रकम बचा के कौम के हवाले की है। मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। और इस मंसूबे में भी, ये जो मंसूबा है, इसके लिए 21 अरब रुपया रखा गया था। 21 अरब रुपया जो है वो इंजीनियर्स ने एस्टिमेट्स बनाए थे कि इस पे 21 अरब रुपये खर्च होंगे। ये फैसलाबाद गोजरा नहीं, गोजरा से शोरकोट 21 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई थी कि 21 अरब रुपया दे दिया जाए ताकि ये रोड जो है ये बन जाए। आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी, अभी आपने शायद अशरफ तारड़ साहब की ज़ुबानी भी ये बात सुनी है कि शफाफियत की बिना के ऊपर और हाईली कम्पेटिटिव प्रोसेस जो है, जो उसकी बिना पे अल्लाह के फजल करम से ये मंसूबा 21 अरब में नहीं बल्कि 17 अरब रुपये में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। 4 अरब रुपए इस मंसूबे से भी हमने बचाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, शफाफियत के साथ अगर काम किया जाए तो कौम की जो दौलत है उसमें इस तरह की बचतें हुआ करती हैं, जो अल्लाह के फजल से हम करके दिखा रहे हैं। और 110 अरब रुपए की बचत 3 मंसूबों में कुछ मामूली बचत नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहले ऐसे कभी हुआ नहीं है, ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि अगर कोई हुकूमत किसी चीज़ का क्रेडिट ले सकती है तो वो इस चीज़ का क्रेडिट जो है वो मैं समझता हूँ कि बरहक है कि इतने बड़े बड़े मंसूबों में इतनी बड़ी बड़ी रकूम जो हैं वो बचाई जा रही हैं। और ये बहुत मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, और मुझे तो इस पे बहुत जो है वो खुशी भी है। और मैं आपको भी इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो ना सिर्फ शफाफियत में बिलीव करती है बल्कि करके दिखा रही है, अमल करके दिखा रही है। और मुझे ये अपना सोच के बहुत खुशी हो रही है कि अब बड़ी जल्दी कराची लाहौर भी आपस में सड़कों के ज़रिए से, मोटरवे के ज़रिए से मिलने वाले हैं। और वो लोग जो कि मसलन 5 लोगों ने अगर कराची जाना होता है, मुझे नहीं मालूम कि कराची इस्लामाबाद की या कराची लाहौर की क्या टिकट है, ज़रा कुछ अंदाज़ा क्या टिकट आती है? एक टिकट कितने की रिटर्न? 50,000 जी।
नहीं, मैं जहाज़ की बात कर रहा हूँ। ये 30,000 कह रहे हैं, 30-35,000, चलें 30 भी लगा लें। 5 लोग एक गाड़ी में ज़रा बैठ जाते हैं, मुश्किल से बैठते हों, तो 30,000 यानी 1.5 लाख रुपए में कराची से लाहौर और लाहौर कराची जो है वो ये रिटर्न है। तो ये ख़र्चा होता है 5 बंदों का, जहाज़ पे अगर जाएं तो 1.5 लाख रुपए का। एक गाड़ी में बैठे 5 बंदे, और एक तो 2 दफ़ा मेरे ख्याल रास्ते में उनको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, और फिर वो 8-10 घंटों में लाहौर से कराची पहुंच जाएंगे। ये अल्लाह के फल से कितनी बड़ी सहूलत है। एक तो पैसे की बचत है, दूसरा आप पूरे मुल्क को देखते चले जाते हैं। यानी आप लाहौर से बैठें और सुबह अगर आप 8 बजे जाते हैं, चलते हैं लाहौर से, तो शाम को अपना जो है वो 6-7 बजे अगर आप वहाँ पहुँच जाएं जो है वो कराची, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसी तरह से जब दिल मिलते हैं, जब ये सड़कें मिलती हैं, तो फिर दिल भी करीब आते हैं, इंसान भी करीब आते हैं एक दूसरे के, और फिर फासले कम होते हैं, नफ़रतें कम होती हैं, मोहब्बत और प्यार और बढ़ता है। और वो मुल्क के लिए अज़हद ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर साउथ का रहने वाला और नॉर्थ का रहने वाला कोई फ़र्क महसूस ना करे, आपस में मोहब्बत के रिश्ते और बढ़ें, नफ़रतें ख़त्म हों, दूरियां ख़त्म होगी तो इंशाअल्लाह ये तरक्की और होगी पाकिस्तान के अंदर। दूरियां ख़त्म होंगी तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुशहाली ज़्यादा आएगी, और बहुत लोग जो हैं वो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, सरमायाकारी करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारी GDP बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और पाकिस्तान जो है वो अपने मसाइल के ऊपर काबू पा लेगा। मैंने चंद मसाइल का भी अहाता किया आपके सामने कि कहाँ कितने रकम की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी रकमें खर्च कर रहे हैं हम, ज़राए कम हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि हम उन वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करें। और मैंने अभी आपको इतने बड़े ज़रूरियात का जिक्र किया, जिसमें 341 अरब रुपया जो है वो काश्तकारों के लिए हमने एक पैकेज रखा है। तो मैं समझता हूँ कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत किस तरह से यानी मुश्किलात को अबूर करके अपने मामलात को चलाने की कोशिश कर रही है। और फिर ये जो मैं बिजली के मंसूबों की बात कर रहा हूँ, मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि अल्लाह के फजल व करम से 2018 में पाकिस्तान में बिजली की किल्लत का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। ये लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक ज़माना था, ज़रा याद करो कि 18-18 घंटे की, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। आज वो भी लोड शेडिंग बहुत कम हो गई है, और फिर वो दिन आएगा इंशाअल्लाह, अब आने वाला है, जब मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हम इसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर इस प्रोग्राम को, इस एजेंडे को सपोर्ट करे। और चाहे वो टेलीविज़न पे बैठा हो, या वो अपना यहाँ पे काश्तकारी में वो जो है वो ज़मीन खोद रहा हो, या वो अपना किसी मशीन पे, फैक्ट्री में मशीन पर काम कर रहा हो, या बंदा को सड़क बना रहा हो, या वो शख्स जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहा हो, ये मैं समझ, और या टीवी के अंदर बैठ के बात कर रहा हो। इस वक्त पूरी कौम को एक नेशनल एजेंडे को आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान अपने मसाइल से बाहर निकले। हमारे हमसाए ममालिक जो हैं आज से 10-20 साल पहले हमारे बराबर तकरीबन हुआ करते थे, लेकिन आज फासले बहुत बढ़ गए हैं, आज गैप बहुत बढ़ गया है। शायद उस वक्त अगर गैप 2 गुना था या 3 गुना था, आज 7 गुना 10 गुना हो गया है। तो ये पाकिस्तान फिर इस तरह से अगर पाकिस्तान जो है वो चलता रहा तो कहाँ पर कब हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। लिहाजा आज कोई गुंजाइश नहीं है किसी के पास भी कि वो जो है वो एक अपनी अलहदा कोई जो है वो बनाए, अपना कोई एजेंडा अलहदा रखे। सबका एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए होना चाहिए। ये सबके फ़र्ज़ आयद होता है, और उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वो टांगें खींचे एक दूसरे के। मुल्क ये टांगें, ये हमारी टांगें नहीं, ये मुल्क की टांगें खींचने वाली बात है, ये कौम की टांगें खींचने वाली बात है।
سب کو اس ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ہم سب مل کر پہلے مشکلات سے باہر نکالیں، پاکستان خوشحالی کی طرف چلنا شروع ہو جائے، پھر دیکھا جائے گا سیاست کو۔ اس سے پہلے سیاست زیب نہیں دیتی۔ جب پاکستان مشکلات میں تو پھر سیاست کس بات کی بھائی؟ پھر ملک کی خدمت کرو، دن رات ملک کی خدمت کرو، ملک کو اندھیروں سے نکالو، ملک کو روشنیوں کی طرف لے کے جاؤ۔ اور پاکستان کو جب آپ روشنیوں کی طرف لے جاؤ گے، روشنیوں کی طرف پاکستان چل نکلے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا کھیل تماشا بھی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کراچی کی رونقیں اور روشنیاں بحال ہو رہی ہیں۔ یہ ہر بندہ کہتا ہے اس بات، یہ صرف میں نہیں کہتا، خود کراچی والے بھی اس بات کو کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ پاکستان سے آ کے باہر کے لوگ مال خریدنا چاہتے ہیں، مال بیچنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دبئی آؤ، ہمیں دبئی آ کے ملو، ہم کراچی نہیں آ سکتے۔ آج وہ دبئی نہیں، آج وہ کراچی آ رہے ہیں، آج وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اب ہمیں، میرا خیال ہے کہ اس پروسیس کو اب اس کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے یا اس کو سیبوٹاج کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آئی؟ کبھی نہیں آئی۔ اور پھر اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور خوشی کا مطلب ہے کہ اور محنت سے کام کریں، نہ کہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ کانٹروورشل بنانے کی کوشش کریں، یا اس کے اندر بھی ہم کوئی جو ہے وہ ایسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کریں جو نیگیٹو اثر چھوڑے کسی کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ آج گوادر بھی ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ، آج ایک انٹرنیشنل پورٹ کراچی میں سی پورٹ بن رہی ہے گوادر میں انٹرنیشنل اپنا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بن رہا ہے گوادر کی نئے سرے سے اس کی ترقی شروع ہو رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر نیٹ ورک آف روڈز بن رہا ہے جو کوئٹہ کو یا اپنا پشاور کو براستہ کوئٹہ جو ہے وہ گوادر کے ساتھ ملائے گا۔ ابھی چند دن پہلے جو یہ تاجکستان کے صدر میرے پاس آئے، ہم نے بیٹھ کے 2.5-3 گھنٹے خرچ کیے کس طرح کو پاکستان کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملایا جائے، کس طرح سے پاکستان کو دوشنبے کے ذریعے سے تاجکستان سے ملایا جائے، کس طرح سے پاکستان کو ازبکستان، قزاقستان اور پھر ترکمنستان، افغانستان کے ساتھ ملایا جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام نہیں، یہ بڑے بڑے منصوبے ہیں یہ، اور اس پہ ہم سیریس گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ طے پا گیا کہ یہ روٹس ہیں جس کے ذریعے سے ہم پاکستان کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان مل جائے تو ایک طرف ادھر کی ٹریڈ آپ کی شروع ہو جائے گی، ادھر ٹریڈ کے بے انتہا اس کے فائدے ہیں پاکستان کو، پھر یہ کوریڈور کے ذریعے سے آپ کی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ اور آپ کے جو تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی تعلقات آپ کے بہت بڑھ جائیں گے۔ اس روٹ کے ذریعے سے وہ گوادر کے ذریعے سے اپنا سامان، اپنا ایکسپورٹس جو ہے وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ اور پھر پاکستان اس خطے میں دیکھیں کتنی دنیا رہتی ہے، یعنی پاکستان کی اپنی 20 کروڑ کے لگ بھگ کی آبادی ہے۔ اسی طرح سے ساؤتھ ایشیا کے اندر تقریباً جو ہے وہ 1 ارب اور 30-40 یا زیادہ شاید 1.5 ارب کی آبادی ہے۔ اسی طرح سے آپ سینٹرل ایشیا اور پھر چائنا دیکھیں، ایک یعنی 1.2 بلین 3 بلین کی آبادی ان کی ہے۔ تو یہ تقریباً دنیا کی آدھی آبادی تو اس خطے میں رہتی ہے۔ اس خطے میں اتنا پوٹینشل ہے کہ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم اگر پاکستان کے اندر محنت کریں، انڈسٹری کو ایکسپینڈ کریں، ایگریکلچر کو ایکسپینڈ کریں، پاکستان میں دن رات محنت کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو اگلے چند سالوں میں ڈبل کر سکتے ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اس جگہ پہ کھڑی ہیں۔ ابھی میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم اپنا موازنہ، مقابلہ اس خطے کے دوسرے ملکوں سے کریں تو بہت گیپ بڑھ گیا ہے۔ ہم آج بھی 22-24 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کھڑے ہیں، لیکن ہمسایہ ملک کے اندر جو ہے وہ 250 ارب تک، اس سے بھی زیادہ پہنچ گئی ہے ان کی ایکسپورٹ، یعنی 10 گنا زیادہ۔ بھائی یہ تو ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے، اور اس لمحہ فکریہ میں بھی ہم اپنا جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، یا جو ہے وہ
عجیب و غریب قسم کے داستانیں سنائیں گے یا لکھیں گے یا سنائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی کسی کا ذاتی ایجنڈا ہو سکتا ہے، یہ قومی ایجنڈا نہیں ہے یہ. اور ہمیں قومی ایجنڈے کی اس وقت فکر ہے، اور ہم اپنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بے پناہ پوٹینشیل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے آپ کو چین اور پاکستان کے اشتراک سے 46 ارب روپے 46 ارب ڈالر کے منصوبے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. اب اسے ہمیں مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ملک کی قومی ایجنڈا ہے، اس کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں ابھی شاہد اشرف تارڑ صاحب کو معلوم ہے کہ نہ صرف موٹر ویز یہاں بن رہے ہیں، موٹر ویز اب سندھ میں بھی بن رہے ہیں، موٹر ویز اور ہائی ویز اب بلوچستان میں بھی بن رہی ہیں، اور موٹر ویز اس وقت KPK میں بھی بن رہے ہیں. اور KPK ہزارہ موٹر وے کی اپنی ایک مثال ہے. ہزارہ موٹر وے سے اب یہ سڑک چائنا بارڈر تک جو ہے وہ اور اس کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے، اور اس کو موٹر وے کی شکل دی جا رہی ہے جو جائے گی انشاءاللہ وہاں پہ خنجراب، اور خنجراب کے بعد پھر کاشغر جو کہ چائنا کے اندر ہے. تو یہ اتنے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں، بجلی کے اتنے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں، کسانوں کی ماشاءاللہ بھرپور دیکھ بھال اور امدادی پیکج ان کو دیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اپنے ہم دہشت گردی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، اور دہشت گردوں کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے تو اور دے رہے ہیں. تو یہ اپنا جو کام ہو رہے ہیں اس کو پوری قوم کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اپنا دیانتداری کے ساتھ بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. میری سب سے یہی گزارش ہے. اور میں اس میں 4 بلین روپیہ اس میں جو بچا ہے، ابھی میرے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کیا ہے وڈائچ صاحب نے کہ یہاں پہ جو یہاں ہمارے گوجرا کے علاقے کے جو معاملات ہیں سڑکوں کے حوالے سے ان کو کر دیا جائے. تو میں اپنے بھائی خالد جاوید وڈائچ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو انشاءاللہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں میں ان کو پورا کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اور میں نے ان کو کہا ہے ابھی چیئرمین NHA کو کہا ہے کہ آپ اس کی منصوبہ سازی شروع کریں، اور یہ جو 2-3 روڈز انہوں نے بتائی ہیں ان کو فوری طور پر ہم بنائیں. اور یہ پروونشل پرویو میں بھی آتی ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی چیئرمین NHA آپ سے رابطہ کریں گے، اور پھر مل کے آپ سے کے ساتھ مل کے اس پروگرام کو ترتیب دیں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپنا اس میں چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو یہاں پہ شاہد اشرف صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بہت جلد اس منصوبے کو مکمل کریں، اور تاکہ یہاں پہ گوجرا کے رہنے والوں کو، اس خطے کے رہنے والوں کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. اور یہ ویسے بھی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جزائے خیر لینے والی بات ہوگی کہ آپ اپنا اس سڑک کو وائڈن کریں جہاں پہ یہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ. گنے کی آمد و رفت کے حوالے سے انہوں نے جو مجھے بتایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بہت تیزی کے ساتھ آپ کو مکمل کرنا چاہیے. انسانی جانیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور ذرا سی توجہ سے ان جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. اس میں آپ بھرپور جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کریں. اور شاہد اشرف تارڑ صاحب کو میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اگلے 3-4 دنوں میں وہ اس کی منصوبہ سازی کے حوالے سے وہ مجھے بتائیں گے. اور ویسے بھی پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو رورل روڈز کے اوپر بڑا کام شروع کیا ہے، اور فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے اوپر منڈیوں سے یہ جو ہے یہ یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کا انہوں نے کام شروع کیا ہے. کھیتوں سے منڈیوں تک سڑکیں بنانے کا منصوبہ جو شروع کیا ہے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، جس سے انشاءاللہ نہ صرف کسان کمیونٹی کو بہت فائدہ ہوگا بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو بڑا اس کا فائدہ ہوگا. پنجاب بھر میں انہوں نے جو منصوبہ شروع کیا ہے میں نے ان کو شاباش دی ہے کہ آپ نے بڑا یہ اچھا کام کیا ہے، اور اس کو اگلے 1.5-2 سال میں مکمل کریں. اور ابھی انشاءاللہ ہمارے اب بلدیاتی جو اپنا ہیں عہدیداران وہ بھی انشاءاللہ میدان میں آ جائیں گے، اور اس ترقی کے عمل میں انشاءاللہ وہ بھی پورا ہاتھ بٹائیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ حکومت کی بھرپور مدد کریں گے. مجھے توقع ہے کہ وہ پاکستان کو
منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. معزز مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف اپنے ارشادات عالیہ سے نواز رہے تھے. حاضرین مجلس، آپ سے گزارش ہے کہ تواضع کا اہتمام ہے، آپ تشریف لے چلیں. مہربانی.